آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل میرے بن جاؤ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو ہماری یہ ایپیسوڈ پسند آئے تو ہمارے چینل ڈرامہ سیریز کو سبسکرائب کریں اور ہٹ کریں بیل کے آئیکن کو، نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آپ اس کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور دیکھتے رہیں ہمارا یہ ڈرامہ۔ ازمیہ جو ہوتی ہے وہ سیڑھیوں میں بیٹھی ہوتی ہے کیونکہ ذکی کے گھر والوں نے اس کو گھر سے نکال دیا ہوتا ہے۔ وہ بیچاری بڑی پریشان ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے، اور وہ اب اس کے پاس نہ کوئی چارہ نہ کوئی حل ہے، پریشان ہی ہوگی کیونکہ گھر والوں نے بھی نکال دیا، سارا کام خراب ہو چکا ہوتا ہے اور نہ بیچاری کے پاس کوئی اور راستہ ہوتا ہے کیونکہ ذکی کو پولیس والے پکڑ کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ ذکی اپنے دوست کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم ازمیہ کا خیال رکھنا، باقی میری تم ٹینشن مت لینا، ٹھیک ہے، میں کسی نہ کسی دن کسی نہ کسی طریقے باہر آ ہی جاؤں گا، ٹھیک ہے، ازمیہ کا خیال رکھنا کیونکہ میرے گھر والے اسے جینے نہیں دیں گے۔ تو اس کا دوست کہتا ہے ٹھیک ہے جس طرح تم کہو گے ویسا ہی ہو جائے گا، تم پرابلم نہ کرو، کسی بھی طرح کریٹ نہ کرو۔ دوسری طرف ذکی کی ماں جو ہوتی ہے نا وہ بڑی بیچاری پریشان ہوتی ہے ذکی کے والد۔ ظاہر سی بات ہے، جب کسی ماں کا بیٹا جو ہوتا ہے وہ تھانے میں جاتا ہے تو ماں پریشان تو ہوتی ہے کہ کیا۔ ذکی کی ماں جو ہوتی ہے نا وہ نکالتی دروازہ اوپن کرتی ہے، جیسے دروازہ اوپن کرتی ہے تو اس کے سامنے شکل آتی ہے کس کی؟ ازمیہ کی۔ ازمیہ کیونکہ کافی دیر سے دروازہ کھٹکھٹا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے ایک دن کے لیے پناہ دے دو، بعد میں ساری زندگی میں آپ کے پاس نہیں آؤں گی، ٹھیک ہے، آج کی رات مجھے پناہ دے دو، صبح میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ ظاہر سی بات ہے اس کے دل میں بہت زیادہ ارمان ہوتے ہیں جو کہ چور چور ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ ذکی کر دیے ہوتے ہیں۔ اس نے محبت کے پیچھے لگ کے ذکی سے شادی تو کر لی ہوتی ہے، لیکن اب جس ذلت سے خوار ہو رہی ہوتی ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ وہ بیچاری پہلے اتنی ستی ہوئی تھی۔ دوسری طرف اس کی بہن جو نادرہ ہوتی ہے نا وہ بڑی مکار ہوتی ہے، وہ سوشل میڈیا پہ اس کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ یہ اور زیادہ ذلیل ہو۔ تو ذکی کی ماں جو ہوتی ہے نا اس کو روک دیتی، کہتی نادرہ تمہیں شرم نہیں آتی، ٹھیک ہے، میں تمہیں کہہ رہی ہوں ٹل جاؤ ان سب باتوں سے، یعنی کہ چھوڑ دو ان سب کاموں کو، ٹھیک ہے، وہ بیچاری انسان ہے جو بھی ہے، اس کی عزت کی نیلامی مت کرو۔ نادرہ جو ہوتی ہے خاموش ہو جاتی ہے۔ نادرہ پھر فون کرتی ہے فردین کو فون کر کے کہتی ہے کہ تم اس کو لے کے کیوں نہیں جاتے، ہمارے ہاں سے لے جاؤ، یہ کچرا پہلے ہماری بہت زیادہ انسلٹ کروا رہا ہے، تو برائے مہربانی ہماری اور زیادہ انسلٹ مت کروائیں، ٹھیک ہے، ہم پہلے ہی جو ہیں اس سے بہت زیادہ خفا ہیں اور ہم آپ کو اور زیادہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو آگے سے فردین دھمکی دے دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تمہیں دیکھنے کے لائق بھی نہیں رہو گی، ٹھیک ہے، اس لیے اب دوبارہ مجھے میسج مت کرنا ورنہ بہت زیادہ پچھتاؤ گی، کسی کا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ تو اسی ثنا میں نادرہ جو ہوتی ہے اس کو کہتی ہے اچھا چل فون رکھ۔ تو آگے سے جو فردین ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے تمہیں فون کب کیا، تو نے خود کیا ہے، ٹھیک ہے، دوبارہ مجھے تمہارا فون آیا، اگر فون آیا تو میں تمہارا حشر نشر کر دوں گا، تو یعنی کہ اس کو دھمکی لگا دیتا ہے۔ تو وہ بیچاری چپ ہو جاتی ہے نادرہ، ظاہر سی بات ہے غریب گھر سے ہوتی ہے، بھائی درزی ہوتا ہے ذکی، ٹھیک ہے، درزیوں کا کام کرتا ہے جو بیچارہ اب جیل میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے۔ دوسری طرف ماحول اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے ماحول خراب ہونے والا ہی ہوتا ہے کیونکہ اب جو ہوتی ہے نا ازمیہ وہ بھی ان کے گھر کے پاس ہی ہوتی ہے، وہ بیچاری باہر بیٹھی ہوتی ہے۔ تو دوسرے فردین جو ہوتا ہے وہ خوب دھمکیاں دیتا ہے ان کو، ٹھیک ہے، نادرہ کو، اور اس کو دھمکیاں دینے کے بعد اس کو کہتا ہے کہ تمہاری اب مجھے نہ کال نہ میسج ریسیو ہو ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، یعنی کہ اس کو خوب ایسی دھمکیاں دے دیتا ہے جس سے وہ ڈر جائے، اتنی ڈر جائے کہ وہ دوبارہ کال یا میسج کرنے کی ہمت نہ کرے، ٹھیک ہے، شاید اسی وجہ سے وہ واقعتاً کوئی کال وغیرہ نہیں بعد میں کرتی، نہ ہی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو ذکی جو ہوتا ہے نا وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، اس کی بہن نادرہ جو ہوتی ہے نا وہ اس کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ میں اس کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کروں، لوگوں کو اس کا مکروہ چہرہ دکھاؤں کہ یہ کرتی کیا پھرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے لوگوں نے اس کا مکروہ کیا چہرہ دیکھنا ہے، وہ بیچاری سیڑھیوں کے باہر کھڑی ہوتی ہے، جب وہ اندر آتی ہے ذکی کی ماں اس کو انٹری دیتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے تم آ جاؤ، لیکن میں تمہیں اتنی اجازت نہیں دوں گی کہ تم ہمارے گھر میں دندناتی پھرو یا ایسے کرتی پھرو، ٹھیک ہے، جتنی دیر ادھر رہنا ہے رہو خاموشی کے ساتھ، تو اور بعد میں واپس چلے جانا، آج کی رات کے لیے میں نے تمہیں پناہ دی ہے، یہ نہ ہو کہ تم اب ہماری جان ہی نہ چھوڑو۔ تو وہ کہتی نہیں مجھے آج کی رات، ازمیہ جو ہوتی ہے نا صرف ایک رات کی پناہ مانگتی ہے، کہتی پھر میں چلی جاؤں گی، برائے مہربانی مجھے آج کی رات پناہ دے دو، ٹھیک ہے۔ تو ذکی کی ماں کہتی ہے تم ہمیں چھوڑ کیوں نہیں دیتی، ہماری جان کو بخش کیوں نہیں دیتی، وہ کہتی ہے آنٹی میں نے کیا کیا ہے، تمہارے بیٹے کا قصور ہے جو بھی ہے، میں نے تو آپ کو کچھ نہیں کہا۔ تو وہ آگے سے اس کی اماں کہتی کہ ہمارے بیٹے کا کوئی قصور نہیں ہے، تم نے اسے اپنے جال میں پھنسایا، اپنے چکر میں پھنسایا۔ نادرہ جو ہوتی ہے وہ تو پہلے ہی اس کو جینے نہیں دے رہی ہوتی ہے اور اوپر سے اس کی خوب اور زیادہ انسلٹ کر دیتی ہے، تو یہ تاکہ یہ کسی طرح، اور اس کو اور خوب زیادہ باتیں سناتی ہے تاکہ یہ کسی کا منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، منہ دکھانے کے قابل تو وہ پہلے ہی نہیں بیچاری رہی ہوتی، بس ان کی باتیں سننے کے لیے وہ رہ گئی تھی جو سن بھی رہی ہوئی تھی،
ذکی جو ہوتا ہے پہلے اپنی امی کو کہتا ہے کہ میں لینے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں عظمیہ کو لینے جا رہا ہوں، وہ اسی گھر میں رہے گی اور ہمارے ساتھ رہے گی، اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے تو وہ اپنی پرابلم خود سولو کر لے، مجھے اس سے کوئی نہیں ہے، نہ میں کسی کی پرابلم کو سلوشن نکالنے کے لیے یہاں آیا ہوں، ٹھیک ہے، میں صرف اور صرف مجھے عظمیہ کے ساتھ ہمدردی تھی، اسی کو میں لینے آیا ہوں، ٹھیک ہے، اسی کو لینے کے لیے آپ کو بتانے آیا ہوں کہ میں اس کو لینے کے لیے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی اماں بیچاری رو رو کر پاگل ہو چکی ہوتی ہیں، آنکھیں الٹی ہو چکی ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے ماں ہوتی ہے نا کلیجہ، پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ ماں کو ترس آتا ہے اپنی اولاد کے اوپر، لیکن اولاد جو ہوتی ہے وہ ماں کے اوپر کوئی ترس نہیں کھا رہی ہوتی، وہ بیچاری بڑی پریشان ہوتی ہے ان کے حوالے سے کہ میرا بیٹا کیا کرتا پھر رہا ہے، میں اس کو سمجھاتی ہوں لیکن یہ بات کوئی بھی میرے بیٹے کی سمجھ میں نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ماں جو ہوتی ہے اور زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، پریشانی کا عالم اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ وہ بیمار ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب نادرہ جو ہوتی ہے نا وہ اپنی امی کو کہتی کہ امی آپ اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھائی جانے اور اس کا کام جانے، ہم نے اسے جب فارغ ہی کر دیا گھر سے تو جدھر مرضی ناتا پھرے، لیکن اب اس کی ماں کہتی کہ بیٹا پھر بھی ہمارا بیٹا ہے، جو بھی ہمارا اس کے ساتھ رشتہ ہے ہم اس کو کیسے اگنور کر دیں۔ نادرہ جو ہوتی ہے نا وہ اور زیادہ تیلی لگا رہی ہوتی ہے ان سب معاملات میں، ٹھیک ہے۔ اس کی اماں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے بیٹا پھر بھی ہمارا بھائی ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو نادرہ کہتی امی جان چھوڑنا ہی پڑے گا، ایک نہ ایک دن آپ کو چھوڑنا پڑے گا، میں آپ کو پھر بتا رہی ہوں ایسی لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ دیر ٹکتی نہیں ہیں کسی بھی گھر میں، یہ لوگوں کا کواڑا کرنے کے لیے آتی ہیں، انہوں نے آپ کا کواڑا کر دیا اور بس جانے والی ہیں، اس کا اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے ادھر رہنے کا اور نہ میں اسے رہنے دوں گی، ٹھیک ہے۔ اس کی اماں کہتی بیٹا تم اس کے ساتھ کیوں ایسا کر رہی ہو، تو اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، یعنی کہ وہ ذکی کے ساتھ اس کی ماں جو ہوتی ہے نا تھوڑا بہت ذکی کا جو ہے نا ساتھ دینے کی کوشش کرتی ہے، ظاہر سی بات ہے ماں ہوتی ہے نا پھر وہ جو بھی جذبات ہوتے ہیں انسان کے یا اس کی ماں کے ارمان ہیں دل میں تو وہ ان ارمانوں کو پورا تو کرے گی، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے شاید وہ کرتی ہے۔ اب دوسری طرف جب اس کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، رات پناہ بھی نہیں دی جاتی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ذکی کی ماں جو ہوتی ہے اس کو پناہ نہیں دیتی، تو اس وقت پھر وہ باہر آ جاتی ہے، باہر جب آتی ہے کوئی شاپنگ کر کے میاں بیوی آ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیٹا کیا مسئلہ ہے، وہ کہتی مجھے گھر چاہیے رہنے کے لیے، ایک دن کے لیے مجھے آج کوئی پناہ نہیں دے رہا، مجھے گھر سے بھی نکال دیا گیا، تو بیوی جو ہوتی ہے کہتی جاؤ جاؤ ہم نے تم جیسی بہت دیکھی ہیں، لیکن اس کا خاوند کہتا ہے 2 منٹ ویٹ کر چلو بیٹا ہمارے ساتھ، وہ کہتی کہ آپ اسے جانتے نہیں یہ کون ہے، کہتی ہے انسان تو ہے نا، ٹھیک ہے۔ عظمیہ بیچاری چوروں کی طرح پھر رہی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے چوروں کی طرح ہی پھرے گی جب اس کو کوئی پناہ نہ دینے والا ہو، نہ کوئی اس کی بات سننے والا ہو، نہ کوئی اس کو جینے کا حق دے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ ایسے ہی پھرے گی کہ جیسے وہ اب پھر رہی ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے ساتھ پہلے اتنی ناانصافی ہو چکی ہے، اب اس کا کیا خمیازہ بھگتے، ٹھیک ہے، کس کو اپنے ساتھ ملائے یا کیا اس کا کرے، ٹھیک ہے، وہ بیچاری کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، تو عظمیہ بڑی پریشان سی ہو جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے پریشانی کا عالم بڑھ جاتا ہے۔ دوسری طرف ذکی اپنے گھر میں بہت بھوپال کھڑا کرتا ہے کہ میں اس کو لینے جا رہا ہوں، ہر صورت لے کے آؤں گا، اگر کسی کو پرابلم ہے وہ اپنی پرابلم اپنے پاس رکھے، میں کسی کی کوئی بھی بات نہیں سنوں گا اور میں اپنی بیگم کو اپنے گھر لے کے آؤں گا۔ اس کی امی کہتی ہے اگر اس کو اپنے گھر لے کے آؤ گے تو ہم اس گھر سے چلے جائیں گے، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم تم سے کوئی تعلق قائم کرنا چاہیں گے، ٹھیک ہے، جاؤ تم اسے لے آؤ، ہماری کوئی پرواہ نہیں، نہ تمہیں ہماری فکر ہے، ٹھیک ہے۔ عظمیہ نے فون کان کو لگایا ہوتا ہے، فردین کو فون کرتی اور کہتی کہ مجھے پتہ تھا کہ اس جیسی حرکت تم ہی کر جیسے تم جیسے گرے ہوئے انسان سے میں یہی توقع کر سکتی تھی کہ وہ اس جیسی گری ہوئی حرکت کرے گا، ٹھیک ہے، تمہارے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، نہ تم کچھ کر سکتے تھے، تم نے سوچا کہ بس اس کے خلاف اب یہ جو ہے نا بات کر ڈالو تاکہ یہ بدنام ہو جائے، ٹھیک ہے، زمانے میں ویڈیو بھی تم نے بنائی اور ذلیل بھی تم نے مجھے کروا ہی دیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، یہ وقت بھی گزر جائے گا، جو تم نے کر ڈالا وہ کر ڈالا، ٹھیک ہے۔ آگے سے فردین جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ذلیل کیا، اچھا کیا، ٹھیک ہے، تاکہ تمہیں بھی عقل آئے کسی کو دھوکہ کیسے دیا جاتا ہے، نہ تم مجھے دھوکہ دیتی، نہ تمہارے ساتھ ایسا ہوتا اور نہ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ خراب ہوتے، یعنی کہ فردین اس کو اور زیادہ یعنی کہ ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اب وہ اس بار اس نے دل میں سوچا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ بدنام تو میں ہو ہی گئی ہوں، لیکن اب ان سب باتوں کا کیا فائدہ، میری بدنامی واپس تو نہیں آ جائے گی، عزت بحال تو نہیں ہو جائے گی، بدنامی تو میرے گلے کا توق بن چکی ہے، لیکن اب اس کا کوئی نہ کوئی میں سلیوشن نکال کے ہی رہوں گی، ٹھیک ہے، تو اس کو خوب باتیں سناتی ہے، جیسے جیسے باتیں سناتی ہے فردین اس کو 1-2 مرتبہ دھمکانے کی بھی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ جو ہوتی ہے نا وہ دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں ہوتی، وہ بیچاری پہلے ہی اپنی اوزار پہ رو رہی ہوتی ہے، کبھی اس در کبھی اس در، ٹھیک ہے، ان کے در بدر کا میں عاشق کی طرح شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، ٹھیک ہے، وہ بس سے اترتی ہے سفر کرنے کے بعد، کیونکہ وہ اب جو ہے وہاں سے بھی آ جاتی ہے ذکی کے گھر سے بھی، ذکی کے گھر والوں نے آلریڈی اس کو نکال دیا ہوتا ہے، اب وہ پتہ نہیں بیچاری کدھر رہے گی، جانے والی ہوتی ہے اپنے گھر، ٹھیک ہے، لیکن اپنے گھر والے بھی پناہ نہیں دیں گے اسے، وہ بھی اس کو ڈنڈے مارتے ہیں کہ اب نکل جاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے، ہم تمہیں نہیں رکھیں گے، ٹھیک ہے۔
اس کے ذکی کے جو فردین کے گھر والے ہوتے ہیں نا، وہ کہتا ہے او لڑکی چپ کر، اتنی باتیں مت سنا ہمیں فون پہ، ٹھیک ہے، یعنی پریشان ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈرامہ سیریز، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ ہمارا یہ جو ڈرامہ آپ واچ کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ ہمارا ڈرامہ اچھا لگے، ٹھیک ہے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے، تاکہ جتنے بھی اور ہم لیٹسٹ ڈرامے اس کے اوپر اپلوڈ کریں وہ آپ کو بآسانی ملتے رہیں، ٹھیک ہے، آپ ان ڈراماز کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور ہمارے اس ڈرامہ سے مستفید ہوتے رہیں، ٹھیک ہے، فائدہ حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، یعنی کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور کوئی اپرچونٹی لاگو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس چینل کے اوپر کئی قسم کے ڈرامے جو ہے نا اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت سی سٹوریز ان میں ہوتی ہیں، ایسی اچھی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈرامے مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ڈرامہ جس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے، ایکشن ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ڈائلاگز ہوتے ہیں، تو یعنی کہ ڈرامے میں متعلق بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ڈرامے کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، کچھ تو ڈسپرووڈ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا بہت اچھی چیز ہے۔ بیسیکلی ان سب ڈراماز میں جو ہوتا ہے نا دو رول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا محبت کا چکر ہوتا ہے آپس میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جیسے جیسے ان کا چکر بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی لڑکی کا والد جو ہوتا ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا، ٹھیک ہے، کبھی جو اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے اس کا والد نہیں مان رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے نا وہ چکر بڑھتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک نارمل حد سے بڑھ کے نا کافی ہائی لیول حد تک چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی جب چکر بڑھتا ہے نا تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں پھر، ٹھیک ہے۔ تو فار ایگزامپل ایک ڈرامہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لگا لیں یار وہ ہے تیرے بن، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے، اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں، صحیح ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے۔ تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی بابا ٹھیک ہے، آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ ان کی بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صحیح ہے۔ وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ جوان ہو گئے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے، لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے، ظاہر سی بات ہے تصور کرنی بھی چاہیے کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔
محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ ایک اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے۔ وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے۔ شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں۔ وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ آخر کار وہ مان جاتی ہے، کہتے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے۔ لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی۔ جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ میری جو شرائط ہے نا وہ تمہیں ماننی پڑے گی، جو میں تمہیں لکھ کے دوں گی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ میرے جسم کو نہیں چھونا، مجھے نہیں چھونا، یہ وہ نا لڑکی شرطیں لگا دیتی ہے۔ شرطیں لگا کر نا اس کے سامنے رکھ دیتی کہ اب یہ شرطیں ہیں تو ان کو پورا کر دو تو میں تمہارے یعنی کہ تم سے شادی کر لوں گی۔ شادی ہو جاتی ہے، لڑکا بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی لفٹ نہیں کرواتی لڑکے کو، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تھوڑا دور ہی رہے میرے سے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اپنا آپ جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے۔ وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے۔ گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے سے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے۔ اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کا میں ابھار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور
خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تھی، یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے، اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلور مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں، جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے، تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں۔ تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یا کہ میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ 2 نمبر ٹائپ، تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، جان کیسے چھوٹے گی، جان اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ اب نہ تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی رابطہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، رابطہ منسوخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے، کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے۔ اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ HR مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے۔
اور کہتے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تمہیں تو جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے، اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے، وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے، یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے، وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی ایک دو مرتبہ اس کو میٹنگ وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سا چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے، میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے، اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں یا جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، اور مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو چار چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ 1-2 چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ